کھڑے ہو جائیں اور خدا کے مادر کے ساتھ مل کر کون سنائیں گے.
خدا کے کلام کو جو ہے وہ مانگنا شروع کریں. خدا کے کلام کو اپنے لیے مانگے. آج کا کلام جو ہے وہ میرے لیے آپ کے لیے باعث سے برکت ہو. آج کے کلام کی وجہ سے ہم برکت آئے سب اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھائے. سب اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور خدا کے پاک روح کو ویلکم کریں. خدا کے پاک روح کو جو اس وقت موجود ہے اس کو دونوں ہاتھوں سے لہرا کر خدا اس کو کہیں کہ ہم تیرے پاک روح کو ویلکم کرتے ہیں, خوش آمدید کہتے ہیں. ہاللویا ہاللویا. اور ہر ایک زندگی اپنی زندگی کے لیے خداوند کے زندہ اور زندگی بخش کلام کو مانگنا شروع کرے. کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے, بلند آواز کے ساتھ آج خداوند کا زندہ اور زندگی بخش کلام مانگنا شروع کرے, کیونکہ اس کا کلام ہی جو ہمیں ہماری زندگیوں کو تر و تازہ کرتا ہے. اس کا کلام ہی ہمیں جو زندگی دیتا ہے اور کثرت کی دیتا ہے. اس کے کلام میں طاقت ہے, اس کے کلام میں قوت ہے. اس کا کلام ہی ہمیں بدلتا ہے, ہماری زندگیوں کو بدلتا ہے, ہمارے ذہنوں کو بدلتا ہے, ہمارے خیالوں کو بدلتا ہے, ہمارے ارادوں کو بدلتا ہے, ہمارے منصوبوں کو بدلتا ہے, ہمارے گھرانوں کو بدلتا ہے, ہمارے بچوں کو بدلتا ہے, پوری فیملی کو بدلتا ہے, کیونکہ اس کے کلام میں طاقت ہے, اس کے کلام میں قدرت پائی جاتی ہے. ہاللویا ہاللویا. قدوس 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 خداوندی ہوا پاک خدا پیارے یسوع مسیح ناصری کے نام میں اے باپ تیرے قدموں میں آتے ہیں اور جھکتے ہیں اور جھک کر تجھے سجدہ کرتے ہیں اور ہر ایک بات پہ خدا ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں. پاک خدا آج کے خوبصورت دن کے لیے, خوبصورت صبح کے لیے, اس روشنی کے لیے, ہواؤں فضاؤں کے لیے خدا میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں. اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ 6 دن تم کام کاج کرنا, 7ویں دن خدا اپنے خدا کو دینا, تب وہ تیری روٹی اور پانی میں برکت دے گا. پاک خدا آج کے دن کے لیے ہم تجھ سے برکتوں کو رسیو کرتے ہیں. اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ہر ایک بات پہ شکر گزاری کرو, کیونکہ تمہاری بابت خداوند کی یہی مرضی. پاک خدا آج کے اس خوبصورت دن کے لیے, خوبصورت وقت کے لیے ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو نے آج کے دن ہمیں زندہ زندوں کی زمین پر رکھا, زندگی دی اور کثرت کی دی. اس بات کے لیے ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں. آج کی ساری ورشپ کے لیے پاک خدا میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں. جو تیرے بچوں نے اپنے ہونٹوں کی قربانی کو گا کر تیرے حضور پیش کیا, خدا اس پہ ساری ورشپ کو آج اپنے حضور قبول اور منظور کرنا اور اس کے عوض اپنے بچوں کو بڑی برکت دینا, ان کے ذہنوں کو تازگی عطا کرنا, ذہنوں کو فریش کرنا, تاکہ یہ روح سے بھرے رہے اور تیرے نام کو عزت اور جلال دیں. وقت آ پہنچا ہے کہ ہم تیری آواز کو سنیں. تو خدا تو ہمیں تیار کر, ہمیں ہمارے پورے جسموں کو تیار کر. خدا ہمیں سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلوے تک چھو بلیس کر, تاکہ آج جو بھی تیرا خادم بندہ کلام کو پریچ کرے وہ میری زندگی کے لیے ہو, اور جہاں پر بیٹھی ہوئی کھڑی ہوئی کی زندگی کے لیے وہ کلام ہو. اور آج جب وہ تیرے کلام کو سنے تو سن کر اپنے دل میں جگہ دے اور تیرے کلام کے مطابق اس روئے زمین پر زندگی بسر کرنے والے بنے. جیسا تیرا کلام ہمیں طریقہ سکھاتا ہے اسی کے مطابق اس روئے زمین پر زندگی بسر کرنے والے بنے, کیونکہ تیرا کلام ہی ہے ہمیں ترتیب سکھاتا ہے. تیرا کلام ہی ہے جو ہمیں خداوند بلیس کرتا ہے. تیرا کلام ہی جو ہمیں چھوتا ہے, ہمارے بندروں کو توڑ دیتا ہے, ہمارے جوؤں کو توڑ دیتا ہے, ہماری زندگیوں میں سے لعنتوں کو ختم کر دیتا ہے. جب تیرے کلام کو اپنے دل میں جگہ دیتے ہیں تو تیرے کلام کے مطابق ہم اس روئے زمین پر زندگی بسر کرتے ہیں. پاک خدا میں تیرے خادم بندہ کو تیرے لہو میں چھپا دیتا ہوں. آپ نے بندہ کو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلوے تک چھونا اور بلیس کرنا, بڑی برکت دینا. آج کا دایا ہوا کلام اپنے بندہ کے منہ میں رکھنا. آج وہ نہ بولے بلکہ تیرا پاک روح میں سے رہ کر بولے, اور تیرا پاک روح سے گائیڈنس کر. تیرا پاک روح جو ہمارا اچھا استاد ہے, جو ہمیں تنبیہ کرتا ہے, اے خداوند آج تیرا پاک روح تیرے بندہ کی تنبیہ کرے, اور پاک خدا تیرا پاک روح تیرے بندہ کی سہایتا, حفاظت اور نگہبانی کرے. پاک خدا تو اپنے بندہ کو چھونا, بلیس کرنا, بڑی برکت دینا. میں چھوٹی دعا سن قبول کا, تیرا میٹھا جلالی پاک پوتر نام لے کر مانگتا ہوں. سو وقت آ پہنچا ہے کہ ہم خدا کی زندہ آواز کو سنیں. میں خدا کے خادم کو دعوت دوں گا کہ وہ تھینک یو, بیٹھ جائیے.
मसीह यीशु में आप सबको की सलामती है। मुझे बताया गया कि अय्यूब पहले चैप्टर में से जो है ना वो हमें सिखाया जाए। मेरे पास चले खुदा का कलाम और था, मैं चाहता हूँ चले हम वो ही सीख लेते हैं, वो भी हमारे लिए बायस से बरकत ही होगा। आइए अय्यूब पहला चैप्टर में, मेरा ईमान है कि आप जरूर बरकत पाएंगे। अय्यूब की किताब उसका पहला बाब, और फिर हम इस पर बात करते हैं। शायद लोगों की जरूरत ये हो, इसको सीखते हैं। अय्यूब उसका पहला बाब और उसकी 10वीं आयत, एक आयत जो है वो हम पढ़ेंगे। मेरा ख्याल है कि मैं इस पर पहले भी एक दो दफा यहाँ पे मैसेज दे चुका हूँ। अगर नहीं दे चुका हूँ तो फिर सुनिए, और अगर दे चुका हूँ आप भूल गए हैं तो आज फिर खुदावंद जो है वो आपको सिखाना चाहता है, मुझे सिखाना चाहता है, ताकि हम सही जगह पे आ जाए जहां पे खुदा देखना चाहता है। अय्यूब पहला बाब उसकी 10वीं आयत है, और मैं चाहता हूं कि इस आयत को जो है वो हम मिलकर बोलेंगे। आप मेरे पीछे इस वर्ष को मिलकर बोलिए। क्या तूने उसके और उसके घर के गिर्द और जो कुछ उसका है उस सब के गिर्द चारों तरफ बाड़ नहीं बनाई है? तूने उसके हाथ के काम में बरकत बख्शी है, और उसके गले मुल्क में बढ़ गए हैं। आइए फिर से इस वर्ष को बोलिए। ये अल्फाज जो है ये शैतान के हैं, ये शैतान ने बोला था, तो मैं चाहता हूं कि इस लफ्ज को फिर से बोलिए। क्या तूने उसके और उसके घर के गिर्द और जो कुछ उसका है उन सब के गिर्द बाड़ नहीं बनाई है? तूने उसके हाथ के काम में बरकत बख्शी है, इसलिए उसके गले मुल्क में बढ़ गए हैं। आमीन। आप सोचिए जरा, ये अल्फाज जो है ये शैतान के हैं। शैतान ने आकर खुदा को बताया था। जब खुदा की हजूरी में शैतान, आप सोच रहे होंगे कि क्या खुदा की हजूरी में शैतान जा सकता है? क्या जहां पे खुदा है तो क्या वहां पे आ सकता? अभी देखिए जरा, अब कितने लोगों का ईमान है कि यहाँ पे खुदा मौजूद है? वो कहीं यहाँ पे शैतान नहीं होगा? वो भी यहाँ भी दबका बैठा हुआ, वो भी सुन रहा है। आप हाथ उठा रहे हैं, वो आपको देख रहा है, वो भी आपको देख रहा है। अगर खुदा आपको देख रहा है तो शैतान भी आपको देख रहा है। कहते तो बड़ा हाथ खड़ा कर दे, बाहर जाकर संगी मरोड़ा ना, वो भी देख रहा है। उन डर नहीं जाना ਉਹਦੇ ਕੋਲ, मार क्या संगी मरोड़नी तो ही डर जी हाथ ही ना खड़ा करेंगे। करेंगे हाथ खड़ा करें कीजिए, खुदा उनको दिखाइए मेरा हाथ कर। कईयां इतने भी आ गए थे, ऊंचा करो, जोरदार तारीफ चाहिए। और बोलिए कि मैं शिकस्त खुर्दा नहीं हूं, मैं फतह से बढ़कर गलबा पाऊंगी, गलबा पाऊंगा, मैं फतह से बढ़कर गलबा पाऊंगा। आमीन आमीन। जब देखिए जब खुदा के साथ अब कम्युनिकेशन हो रही है, खुदा से बातचीत हो रही है, किसकी? शैतान की। अब खुदा पूछ रहा है कि तू कहां से आया? क्या खुदा को मालूम नहीं, खुदा को पता नहीं कि शैतान कहां पे आया? खुदा जानता था, लेकिन फिर भी पूछ रहा है कि तू कहां से आया? वो बता रहा है कि मैं जमीन पर से सैर करता हुआ घूमता फिरता आया हूं। तो खुदा ने पूछा वहां पे मेरा बंदा अय्यूब, क्या उसके बारे में तू जानता? कहता हाँ मैं जानता, मैंने उसे देखा है, मैंने उसके घर को भी देखा हुआ है, मैंने उसके माँ मवेशियों को भी देखा हुआ है, मैंने उसकी बीवी को भी देखा है, मैंने उसकी बेटियों को भी देखा है, मैंने उसके बेटों को भी देखा है, और मैं उसकी सारी पैदावार को भी देखा। मैं उसको जानता हूं। क्या तूने उसके घर के गिर्द, यानी कि उसकी घर की चार दीवारी है उसके गिर्द, और फिर जो कुछ उसका है। अब देखिए जरा उसका क्या था। पहली आयत को पढ़ेंगे जरा, लिखा है, दूसरी आयत को लिखा है, उसके हाथ 7 बेटे और 3 बेटियां पैदा हुई, और उसके पास 7,000 भेड़े और 3,000 ऊंट और 500 जोड़ी बैल और 500 गधियां
اور بہت سے نوکر چاکر تھے. اس کا مطلب وہ کہتا ہے کہ ان سب کے گرد کہ تو نے ان کے بیٹوں کے گرد، ان کی بیٹیوں کے گرد، اور 7,000 جو بھیڑے ہیں، 3,000 جو اونٹ ہیں، 500 جوڑی جو بیل ہے، اور 500 جو گدیاں ہیں، اور بہت سارے نوکر چاکر، ان سب کے گرد تو نے کیا باڑ نہیں بنائی ہے؟ کہ تو نے ایک دیوار، ایک تمبو کھڑا کر دیا ہے، ایک ہج جو ہے وہ لگا دی ہے کہ کوئی اس کو پار نہیں کر سکتا. کیا تو نے ایسا نہیں کیا کہ جو کچھ اس کا ہے ان کے چاروں طرف باڑ نہیں بنائی ہے؟ اور پھر کہتا ہے کہ تو نے اس کے ہاتھ کے کام میں برکت بخشی ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں پار صاحب کمانے بڑا آندہ بڑا، پتہ نہیں لگتا کدھر نو چل جانا. یعنی کہ ان کے ہاتھوں کے کام میں برکت نہیں ہے. صادقوں کا لکھا تھوڑا سا مال جو ہے وہ بابرکت ہے، وہ شریروں کی بہت ساری دولت سے بہتر ہے. اگر آپ کے روپے پیسے کی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو پھر سوچنے والی بات ہے، آپ اس پر غور کیجئے. لکھا کہ مزدور اپنی مزدوری جو ہے وہ سوراخ دار تھیلی میں جمع کرو. آپ کو اگر اپنے روپے پیسے کی سمجھ نہیں آ رہی تو آپ سمجھ لیجئے کہ میرا خدا کے ساتھ ناتا ٹھیک نہیں ہے، میرا خدا کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. میں خدا کی حضوری میں پورے طور پر بیج نہیں دے رہا. اگر بیج دے رہے تو صحیح زمین میں نہیں بو رہے آپ. اور بہت سارے لوگ تو دیتے ہی نہیں ہے نا. پہلے نمبر والے وہ لوگ ہیں جو دیتے ہی نہیں ہیں، اور ان میں سے دوسرے نمبر والے لوگ ہیں کہ وہ دیتے ہیں لیکن پورا نہیں دیتے. اگر پورا نہیں دیتے تو لعنتی تو ملعون ٹھہرے، اور جو دیتے نہیں ہیں وہ کیا بنے؟ وہ بھی لعنتی ملعون ٹھہرے. اور جو دیتے ہیں پورا نہیں دیتے وہ بھی لعنتی ملعون بن گئے. اور بہت سارے لوگ ہیں جو ایسے دیتے ہیں، پورا 10% دیتے ہیں. چلو یہ بھی کسی کے لیے سن لیجئے. بہت سارے لوگ اپنا 10% دیتے ہیں لیکن جو 90% آپ کے پاس ہوتا ہے آپ وہ بھی کہیں کہ خداوند یہ بھی میرا نہیں ہے، تو فضل بخش کے اس کو صحیح جگہ پہ یوز کر سکو. آپ اس 90% میں سے کیا کرتے ہیں؟ اس میں سے آپ سرگٹ، اسی میں سے آپ پان، اسی میں سے تمباکو، اسی میں سے شراب، اسی میں سے اور بہت ساری چیزیں. تو بتائیے کیا بابرکت رہ جائے گی وہ آپ کی دولت، آپ کا روپیہ پیسہ؟ اور اب اس میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں، چلو یہ بن گیا 10% دے دیا لیکن 90% کو سمجھ نہیں آ رہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی خدا کی حضوری میں آپ کو رکھنا پڑے گا کہ خداوند مجھے فضل بخش کے میں اس کو صحیح جگہ پہ یوز کر سکوں. یہ بھی تیرا ہی ہے، یہ نہیں کہتے. اچھا اس میں سے اور بہت سارے لوگ ہیں، وہ کیسے ہیں؟ وہ یہ ہے کہ اپنا 10% جو ہے وہ دیتے ہیں، 90% صحیح یوز کرتے ہیں، لیکن وہ 10% کہاں پہ دیتے ہیں ان کو وہ نہیں پتا. وہ ایسی بنجر زمین میں پھینک دیتے ہیں کہ اس چرچ میں اس خادم کو دے دیتے ہیں جہاں پہ کوئی برکت ہی نہیں ہے. نہ اس چرچ کے اندر کوئی برکت ہے اور نہ اس خادم کے پاس ہی کوئی برکت ہے، وہاں پہ بیج بو دیتے ہیں. تو کیا آپ کا بیج پھر پھلدار ہوگا؟ وہ زمیندار جو ہے اگر وہ اچھی زمین میں بیج اچھا ہو تو زمین جو ہے وہ بنجر ہو تو وہاں پہ بو دے تو کیا پھل ملے گا؟ وہاں پہ پھل نہیں ملے گا. اور بہت ساری ایسی اچھی زمین ہے لیکن بیج جو ہے وہ اچھا نہیں ہوتا. تو کیا وہ زمین اچھی ہے، بیج اچھا نہیں ہے تو کیا پھلدار ہو جائے گا؟ اس کا مطلب اگر زمین زرخیز ہے، زمین اچھی ہے، تو جو بیج آپ نے بونا ہے وہ بھی اچھا ہی ہونا چاہیے. تو پھر آپ دیکھیے وہ 100% پھل دے گا. اگر آپ اپنا صحیح بیج صحیح جگہ پہ بوتے ہیں، پورا بیج صحیح جگہ پہ بوتے ہیں اور 90% بھی خدا کی رہنمائی میں یوز کرتے ہیں، تو یاد رکھیے آپ کے گھروں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی. اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں، آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو اپنے پیسے کی سمجھ نہیں آتی، آتا ہے لیکن سمجھ نہیں آتی، تو اپنی زندگی پر غور کریں، اپنے پیسے پر غور کریں، اپنے ہاتھوں کی کمائی پر غور کریں کہ آپ نے اس کو صحیح یوز نہیں کیا. آپ نے پورا بیج خدا کی حضوری میں نہیں دیا، اس لیے آپ کا پھل جو ہے وہ بے پھل ہے اور پھر لعنتی اور ملعون بن کر بیٹھے ہوئے. یہاں پہ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ شیطان دیکھو کیا کہہ رہا ہے کہ تو نے اس کے ہاتھ کے کام میں برکت بخشی ہے، اس لیے اس کے گلے بھی ملک میں بڑھ گئے ہیں کہ وہ جس چیز کو ہاتھ لگاتا ہے وہی برکت والی ہو جاتی ہے، وہی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے کہ کسی چیز کی کمی نہیں آتی اس کے پاس.
तूने इन सब के गिर्द बाढ़ लगा रखी है, तूने एक हिज बना रखी है। अब देखिए जरा शैतान सबके, अब शैतान को कैसे पता था कि उसके घर के गिर्द बाढ़ है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि शैतान जो था वो हर रोज अयूब के घर के गिर्द चक्कर लगाता था, हर रोज उसकी दीवार को फलांगने की कोशिश करता था, हर रोज उसके घर के अंदर इंटर होने की कोशिश करता था, हर रोज उसके बेटों के जिंदगियों के अंदर इंटर होने की कोशिश करता था, हर रोज उसके जो माल मवेशी थे, जो गधियां थी, जो ऊंट थे, जो बकरियां थी, भेड़ बकरियां थी, उन सब के अंदर में इंटर होना चाहता था कि उनको मार डाले, उनको हलाक कर दे। उनके नौकरों के अंदर जो था वो जाना चाहता था, लेकिन जा नहीं पा रहा था। क्यों? क्योंकि उन सब के गिर्द यहोवा पाक खुदा ने अपनी बाढ़ लगा रखी है। आप जानते हैं कि आपकी भेड़ बकरियां जो उनके गिर्द भी खुदा ने बाढ़ लगा रखी होती है। हमारा खुदा कितना प्यार करने वाला खुदा है, हमारा खुदा किस कदर वफादार खुदा है, हमारा खुदा जो है वो किस कदर हमारी फिक्र करता है कि आपके जो माल मवेशी है ना, गाय भैंस कुछ भी है, उन सब के गिर्द क्या खुदा ने क्या लगा रखी है? आपकी बेटियों के गिर्द उसने लगा रखी है, आपके बेटों के गिर्द एक बाढ़ लगा रखी है, आपके रुपए पैसे के गिर्द एक बाढ़ लगा रखी है, आपके जानवरों माल मवेशियों के अंदर, आपके नौकर चाकरों, आपके घर के गिर्द जो है वो खुदा ने बाढ़ लगा रखी है। किस वक्त किस हालत में बाढ़ लगा रखी होती है? देखिए जरा, ये बाढ़ अयूब जो था लगाता कैसे था? अयूब के घर के गिर्द बाढ़ कैसे लगती थी? क्या हमारे घर के गिर्द जो है बाढ़ लगी है? क्या हमारे रुपए पैसे के गिर्द, क्या हमारे जो माल मवेशी उन सब के गिर्द बाढ़ लगी है? अभी पता चल जाएगा आप लगाते हैं कि नहीं लगाते, आपके घर के गिर्द लगी है कि नहीं लगी। चलो अयूब को पढ़ते हुए वो कैसे लगाता था। हाँ जी, पढ़िए जरा चौथी आयत को। लिखा है कि उसके बेटे एक दूसरे के घर जाया करते थे और हर एक अपने दिन पर ज़ियाफत करता था और अपने साथ खाने पीने को अपनी तीनों बहनों को बलवा बेचते थे। और जब उनकी ज़ियाफत के दिन पूरे हो जाते तो याकूब उन्हें बलवा कर पाक करता और सुबह को सवेरे उठकर उन सबों के शुमार के मुआफिक सुख्तनी कुर्बानियां चढ़ाता था, क्योंकि अयूब कहता था कि शायद मेरे बेटों ने कुछ खता की हो और अपने दिल में खुदा की तकफीर की हो। अयूब हमेशा ऐसा ही किया करता था। ये थी उसके घर के गिर्द बात कि उसके जो बेटे थे, वो बाप जो था वो इसी तरीके से एक दूसरे के घर आया जाया करते थे। भाइयों का आपस में मेल मिलाप था। हर रोज ज़ियाफत होती, पहले बेटे के घर ज़ियाफत होती, फिर सारे एक ही जगह पे आ जाते, फिर दूसरे बेटे के घर में ज़ियाफत होती, फिर सारे मिलकर वहां पे आ जाते, फिर तीसरे बेटे के घर ज़ियाफत होती, वहां पे आ जाते। ज़ियाफत का मतलब है कि वो मिलकर खुशी मनाते। ज़ियाफत का मतलब है कि वो मिलकर खाना खाते। ज़ियाफत का मतलब है कि वो मिलकर एक दूसरे की परेशानियां, एक दूसरे के दुख दर्द जो थे वो सुनते थे, उनका हल निकालते थे। ज़ियाफत का मतलब है कि वो वहां पे बैठकर ना कि सिर्फ खाना ही खाते थे, ना कि सिर्फ एक दूसरे की परेशानियां सुनते थे, बल्कि वो खुदा की हजूरी में ठहरते थे। ज़ियाफत का मतलब है कि वो खुदा के साथ गुफ्तगू करते थे, खुदा से बात करते थे। ज़ियाफत का मतलब है कि वो मिलकर फैमिली प्रेयर करते थे हर रोज। और फिर इसके बाद जब ज़ियाफत के दिन पूरे हो जाते तो फिर अयूब क्या करता? वो अपने बेटों को बुलवाता, उनको पाक करता और फिर खुदा की हजूरी में कुर्बानी पेश करता कि जाने अनजाने में मेरे बच्चों से, मुझसे कोई खता हो गई हो तो क्या कर दे खुदावंद, माफ कर दे। क्या हम ये सब कुछ करते हैं? क्या हम अपने घर में फैमिली प्रेयर्स करते हैं? क्या हम मिलकर खुदा की हजूरी में जाते हैं? क्या हम खुदा से मिलकर बात करते हैं? अगर तो करते हैं तो आपके घर के गिर्द बाढ़ है, अगर नहीं करते तो फिर कोई बाढ़ नहीं है। और आपको नहीं पता कि अगर घर के गिर्द से बाढ़ हट जाए तो फिर होता क्या है। अगर घर के गिर्द बाढ़ नहीं लगी तो फिर होता क्या है, जरा देखिए। जरा
11वीं आयत को पढ़े, लिखा है पर तू जरा अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू ही दे, तो क्या वो तेरे मुंह पर तेरी तकफीर ना करेगा? खुदावंद ने शैतान से कहा, देख उसका सब कुछ तेरे इख्तियार में है, सिर्फ उसको हाथ न लगाना। तब शैतान लिखा खुदावंद के सामने से चला गया। अब शैतान जो है वो खुदा को कह रहा है कि वो बाढ़ जो लगी है ना, जो बाढ़ लगी मैं एंटर तो हो नहीं सकता, इसलिए वो बाढ़ जरा पीछे हटा दे, तो फिर देख वो तेरी तकफीर करेगा, फिर तेरे मुंह पर लान तेल करेगा, तुझे बुरा भला कहेगा, अच्छा नहीं समझेगा तुझे, तेरे हक में उसके मुंह से अच्छी बात नहीं निकलेगी, गिले निकलेंगे, शिकवे निकलेंगे, शिकायतें निकलेंगी, और भी बहुत सारी चीजें। जैसे हमारा कोई हो जाता तो हम भी खुदावंद क्यों होन देता है, ऐसे होना ही नहीं चाहिए, ऐसा क्यों होन देता है, ते दुआ तू कर दे कौन, ते जे कोई उसने 2-4 बच्चे फौत हो जान, कोई 1-2 माल मैशे दे विचों जांदा रहे, ते फिर पुछना ना, अच्छा चल कोई नहीं, खुदा सानू अयूब वांगू आजमा ही रहा, कहने आ कि नहीं, खुदा की करना सानू अयूब वांगू, तो चलो वेखियो जरा अयूब वांगू आजमांदा। पहले चैप्टर को, पहली बात को पढ़े जरा, लिखा है होश के सरजमीन में अयूब नाम एक शख्स था। वो शख्स, सुन लीजिए, अगर आप कहते हैं अयूब वांगू सानू खुदा आजमा रहे, तो अयूब के अंदर ये बड़ी क्वालिटीज थी, क्या कि वो शख्स क्या था? कामिल। क्या था? कामिल। अगर खुदा ही कहने का खुदा अयूब को सानू भी आजमाना, तो पहले देखिए साढ़े आई कामल तो सिर वजदा इंज पता सा नहीं, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿਰ ਇੰਜ ਵੱਜਦਾ ਤੇ नहीं, तो फिर हमें कहीं जाने अयूब वांगू आजमान है। अच्छा, दूसरे नंबर पर वो रास्तबाज था। क्या था? रास्तबाज। ते अपने वाल वेखिए तो फिर असी सिर फिर इंज वजेगा कि ना तौबा की है, ना बपतिस्मा लिया, ना यसू मसीह नूं कबूल किया, ना ही असी उहदे घर च जाने, ते रास्तबाज है फिर सिर वजेगा। दूसरा की कहांगे? खुदा सानू की करन दिया? अयूब वांगू आजमाना। अच्छा चलो, तीसरी बात, वो खुदा से क्या करता था? डरता था। असी फिर सिर वजेगी नहीं, को नहीं डरते, असी तो सगो डराने हैं। ये तीसरी, चौथी बड़ी क्वालिटीज क्या थी? कि वो बदी से दूर रहता। तो जो असी अपने वाल वेखांगे तो फिर हाँ जी होना। वो भाई देखे जरा, ये 4 बातें अयूब की जिंदगी के अंदर थी कि वो कामल था, रास्तबाज था, खुदा से डरता था और बदी से दूर रहता था। और अगर ये 4 क्वालिटीज हम में नहीं है, इनमें से एक बात भी नहीं है, तो फिर हमें मेरा ख्याल है कि ये नहीं कहना चाहिए कि खुदा सानू अयूब वांगू आजमान है। वो खुदा क्या बदी से आजमाएगा आपको कि आपके ऊपर वो सारे बर्डन भेज के तो ये सारी चीजें, हाँ खुदा छोड़ देता है। मैं शैतान के हवाले, शैतान जिस तरीके से मर्जी चाहे वो करे, यहां पे भी ऐसा ही हुआ। शैतान ने क्या कहा? वो बाढ़ जरा पीछे हटा दे, तो फिर देख वो तेरे मुंह पर तेरी तकफीर ना करेगा, शिकवे शिकायत की सारी चीजें करना शुरू कर देगा। और देखिए, जब बाढ़ पीछे हटती है, घरों के गिर्द बाढ़ नहीं लगी होती, या बाढ़ पीछे हटती है, तो होता क्या है? देखिए जरा फिर क्या होता है। लिखा है कि एक दिन ऐसा ही था कि जब उसके बेटे बेटियां जो थे वो एक अपने किसी घर में ज़ियाफत कर रहे थे, खाने पीने में मसरूफ थे, तो लिखा है कि वहां पे जो था एक बड़ा जो तूफान था वो आ गया, और उसने क्या किया? नींव को हिला दिया, और सारी की सारी छत जो थी वो जगह पर गिर गई, और उसके बेटे बेटियां मारे गए। और एक भागा हुआ आता है शख्स, उनमें से एक नौकर आता तो आकर कहता है कि यह हादसा हो चुका है, तेरे बेटे और बेटियां जो है वो मर गए हैं। अगर घरों के गिर्द बाढ़ नहीं लगी होती तो फिर देखिए जरा होता क्या, बेटे और बेटियां मारे गए। अभी वो ये सुन नहीं रहा था, एक दूसरा आदमी आता है, फिर वो आकर कहता है कि माल मुआशी भी जाता रहा। और देखिए एक बड़ी जो आफत उस पर टूट पड़ती है, तो उस आदमी का हाल कैसा होगा सोचिए जरा। अगर जख्म पर जख्म लगता जाए
ایک مصیبت، پھر اس کے بعد ایک اور بڑی مصیبت، کوئی اس میں گیپ نہیں ہے کہ پھر دیکھو اس آدمی کا حال کیا ہوگا، پھر اس کا حال کیا ہوگا۔ اب کیا ہوا، کیا بچ گیا؟ ایک ایوب بچا اور دوسری اس کی بیوی۔ گھر کے گرد باڑ نہیں ہے، باڑ پیچھے ہٹ گئی ہے، مال مویشی بھی چلا گیا، اور پھر اس کے جو 7 بیٹے تھے وہ بھی چلے گئے، 3 بیٹیاں بھی جاتی رہیں، 7,000 بھیڑیں چلی گئیں، 3,000 اونٹ چلے گئے، 500 جوڑی بیل اور 500 گدیاں چلی گئی، اور نوکر چاکر بھی چلے گئے، تو باقی بچے کتنے؟ 2، ایک ایوب اور دوسری اس کی بیوی۔ اب دیکھیں ذرا، تھی وہ ایماندار کی بیوی، تھی وہ نبی کی بیوی، لیکن اس کی زندگی کے اندر یہوہ پاک خدا پورے طور پر نہیں ہے، پورے طور پر نہیں ہے۔ جس طریقے سے ایوب جو ہے وہ خدا کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، اس کی بیوی ویسے نہیں ہے۔ اور دیکھیں ذرا، پھر وہ اب 2 بچے تو دونوں میں سے کیا ہوتا ہے پھر؟ اب دیکھیں ذرا، پھر اس کی بیوی اور ایوب بچا، تو وہ کیا کہہ رہی ہے؟ ذرا دوسرے چیپٹر کی 9ویں آیت کو پڑھیے۔ لکھا ہے، تب اس کی بیوی اس سے کہنے لگی، کیا تو اب بھی اپنی راستی پر قائم رہے گا؟ کہندی چھڑ دے اسے خدا نو، چرچ جانا چھڑ دے، دعا کرنا چھڑ دے، عبادت کرنا چھڑ دے، لوگوں کے ساتھ جو تیری رفاقت ہے وہ چھوڑ دے، خادموں سے بات نہ کر، تیری کسی سے بات ہی نہ ہو، کلام کی بات ہی چھوڑ دے۔ آپ کے گھر میں بھی ایسا ہو سکتا ہے، اگر خامد اچھا ہے تو بیوی روک سکتی ہے بھائی، کیونکہ گھر کے گرد باڑ نہیں ہے۔ کیا کر؟ چھوڑ دے اسے خدا کو، ایسی راستے کو چھوڑ دے، خدا کی تکفیر کر اور مر جا۔ کہ بیوی کہندی جام مر جا مگنوں لے جا، ایسے کہندے نا، کہندی مر جا۔ سوچئے ذرا، کیا ایماندار لوگ ایسا بولیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بیوی جو تھی وہ پورے طور پر خدا کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں تھی۔ اگر کنیکٹڈ نہیں تھی تو برگشتہ ہو چکی تھی، اگر کنیکٹڈ تھی تو بھول چکی تھی یہوہ پاک خدا کی مہربانیوں کو، کہ اس نے ہم پر کیسی مہربانیاں کی، اس نے ہم سے کیسا پیار کیا، ہمارے پاس سب کچھ مہیا کیا، اس نے عزت دی، وقار دیا، اس نے نوکر چاکر مال مویشی بیٹے بیٹیاں ہر طرف اس نے جو تھی وہ برکت دی۔ ان چیزوں کو وہ بھول چکی تھی۔ کیا کر دے؟ مر جا۔ پر اس نے اس سے کہا، تو ان ندان عورتوں کی سی باتیں کرتی ہو، کیا ہم خدا کے ہاتھ سے سکھ پائے اور دکھ؟ ہیلیلویا، یہ ایماندار بولتے ہیں، کیا ہم خدا کے گھر سے سکھ ہی پاتے رہے؟ کیا دکھ نہ ہے ہم پر؟ اب بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس خوش فہمی سمجھنے یا غلط فہمی سمجھنے کے وجہ سے اس کے اندر زندگی گزارتے ہیں کہ جو ایماندار لوگ ہیں انہوں نے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر کسی نے میں پچھلے دنوں پتہ نہیں میں کوئی میڈیسن کھا لوا، پچھلے میں میری کافی طبیعت خراب ہوگی، بخار ہو گیا، تو میں تو میڈیسن کھاتا نہیں، لیکن مجھے مجبوراً کھانی پڑی کیونکہ کرسمس قریب تھا۔ میں نے کہا چلو جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، تو مجھے نا ہچکی لگ گئی، وہ ہچکی لگ جاتی ہے مجھے کوئی میڈیسن کھا لی تو میرے اوپر بڑے کمنٹس ہوئے۔ اگر کسی پاسٹر میں بخار چڑھتے، پادری صاحب تو بھی بخار چڑھ جاتے، پادری صاحب کو کیوں نہیں بخار بھی چڑھ سکتا؟ جی پادری صاحب کہتے نا میں نے بڑا تھکے، ہاں تمہیں بھی تھکاوٹ ہو رہی، تھی بھی تھکے، کام حکومت ہے کون نہیں؟ پادری صاحب کو جو کہہ دیں صحیح، ویسے پاسٹر بولتے نہیں، آپ کا پاسٹر نہیں بولتا، پتا نا آپ کو، وہ نہیں کچھ بھی بتاتا، پریشانی ہو، دکھ ہو، غم ہو، آپ کا پاسٹر نہیں بتاتا۔ جب بھی آپ پوچھیں گے تو میں نے کیا بولا؟ آئی ایم اوکے، میں ٹھیک ہوں، ایسا ہی ہے نا۔ اگر کوئی پرابلم آ بھی جائے تو میرا ایک بڑا وہ تقیہ کلام ہے کہ خدا سب اچھا کرے گا۔ ہلیلویا، خدا برائی میں سے بھلائی پیدا کرنا جانتا ہے، خدا دکھ میں سے سکھ پیدا کرنا جانتا ہے، اور خدا غم اور پریشانی میں سے خوشی پیدا کرنا جانتا ہے، خدا لعنت میں سے
برکت پیدا کرنا جانتا ہے، اور خدا پستی میں سے بلندی پیدا کرنا جانتا ہے، وہ بڑھانا اور پھلدار کرنا جانتا ہے۔ اس سے مجھے پتا ہے کہ میرا خدا میرے لیے اچھے فیصلے کرتا ہے، میرے لیے خدا سب سے اچھا کرے گا، دی بیسٹ کرے گا، اس کے جو پلان ہے میرے لیے وہ بڑے زبردست ہے۔ میں ہمیشہ یہی بولتا رہتا ہوں، بولنا کرے ایمان سے کہ خدا میرے لیے سب اچھا کرے گا۔ پاسٹر بول نہ دے کہ مجھے یہ پرابلم ہے، تو پھر بڑے کمنٹس آتے ہیں آپ کے ساتھ بھی ایسا، پھر ایک اور بڑی چیز سوچیں گے، لگتا ہے پادری کی زندگی چ کوئی گناہ آ گیا، لگتا ہے کچھ ہویا ہے تائیے تے ایسا ہویا ہے، لگتا ہے کچھ ہویا تائیے تے ایسا ہویا ہے۔ بڑے کمنٹس آئیں گے، لیکن خادم پھر بھی سنیں گے، ان کے لیے برکت چاہیں گے، ایماندار بولیں گے۔ کیا ہم خدا کے گھر سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائے؟ تو ندان عورتوں کی سی باتیں کرتی ہے، جو بے وقوف عورتیں ہیں تو ان کی طرح باتیں کر رہی ہے۔ وہ بتا رہا تھا کہ تیرا اور ان کا ایک سسٹم الگ ہے، کہ وہ ایماندار نہیں ہے، وہ نہیں جانتی خدا کو، وہ احمقانہ بات کر سکتی ہیں، وہ بے وقوفانہ بات کر سکتی ہیں، وہ ندانی کی باتیں کر سکتی ہے، تجھے نہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ تو ایک ایماندار کی بیوی ہے، تو ایک نبی کی بیوی ہے۔ تیرے منہ سے یہ باتیں نکلتی کہ ہم خدا کے گھر سے سکھ پائے اور دکھ نہ پائے، اور وہ کیا؟ آپس میں دیکھو میاں بیوی کا لڑائی جھگڑا، گھر سارا تباہ ہو گیا، میاں بیوی کا لڑائی جھگڑا، اور کہتا ہے وہ ان باتوں پر لکھا ہے، ان سب باتوں میں ایوب نے اپنے لبوں سے کوئی خطا نہ کی۔ شیطان کیا کہتا تھا کہ وہ خطا کرے، باتوں باتوں میں خطا کرے۔ شیطان چاہتا تھا کہ وہ خدا کے لیے کوئی غلط لفظ جو ہے وہ بولے، کمنٹس غلط کرے، لیکن اس نے غلط کمنٹس نہیں کی۔ اس نے کہا خدا نے دیا اور خدا نے ہی لیا، اسی نے دیا ہے، اسی نے لے لیا، اسی کا نام کیا ہے؟ مبارک۔ کہتا ہے مبارک ہے خدا، خدا کیا ہے؟ مبارک ہے۔ اس کے گھر سے ہم سکھ بھی پائیں گے، اس کے گھر سے ہم دکھ بھی پائیں گے، دکھ بھی ملیں گے تو بھی کہیں گے خداوند تو کیا ہے؟ مبارک ہے۔ سکھ پائیں گے تو بھی کہیں گے خداوند تو کیا ہے؟ مبارک۔ اب دیکھیں جب گھر کے گرد باڑ لگی ہوتی ہے، آپ کا روپیہ پیسہ، آپ کے بیٹے بیٹیاں، آپ کا مال مویشی، ہر چیز محفوظ ہے۔ اگر گھر کے گرد باڑ نہیں لگی ہوتی تو پھر یاد رکھیے ابلیس انٹر ہوگا، وہ آپ کی خاندان میں سے بیٹیوں کو، بیٹوں کو، بیوی کو، خاوند کو، مال مویشی کو، روپے پیسے کو، کسی پر بھی قبضہ کر کے بیٹھے گا اور پھر اس کو تباہ کر دے گا۔ آپ کا روپیہ پیسہ غلط جگہ پہ لگے گا، آپ کا روپیہ پیسہ ضائع ہوگا، آپ کے بیٹے بیٹیاں جو ہے وہ بے راروی کا شکار ہو جائیں گے، آپ گمراہ ہو سکتے ہیں، برگشتہ ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر گھر کے گرد باڑ لگی ہے تو پھر سب کچھ محفوظ ہے۔ ہاں اگر آپ خدا کے ساتھ ہیں، وفادار ہیں، خدا کو مبارک کہتے ہیں، ہر حال میں کہتے ہیں، سب کچھ چلا بھی جائے تو بھی خدا میں سب کچھ بحال کرنے کی قدرت ہے۔ دیکھیں اس کا سب کچھ چلا گیا، اس نے کوئی الفاظ اپنے منہ سے نہیں نکالے، کوئی خطا نہیں کی، کوئی بات نہیں کی، خداوند کو مبارک کہا ہے، خداوند کو عزت دی ہے، خدا کو جلال دیا ہے، اور لکھا ہے خداوند نے کیا کر دیا۔ پھر ذرا آخری چیپٹر کو پڑھے، برکت ملے گی آپ کو۔ جب اس نے سب کچھ سہ لیا، سب کچھ کر لیا، تو بھی خدا کو کیا کہتا ہے؟ مبارک۔ اور پھر بھی کہتا ہے کہ خداوند مجھے معاف کر دے، میرے منہ سے باتیں ایسی نکلی ہیں جو کہ نہیں نکلنی چاہیے، جو کہ نہیں کرنی چاہیے تھی، جانے انجانے نکل گئی ہیں۔ خداوند مجھے کیا کر دے؟ معاف کر دے، پھر سے مجھے بحال کر دے، پھر سے خداوند اپنی قدرت اور اپنے لہو کے اندر چھپا لے۔ یاد رکھیے اگر آپ خدا کے ساتھ کمٹڈ ہیں، خدا کے ساتھ چل رہے ہیں، آپ پر آفتیں آ سکتی ہیں، آپ پر مصیبتیں آ سکتی ہیں، آپ کا سب کچھ ضائع ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھیے خدا پھر سے بحال کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ خدا پھر سے آپ کو کھڑا کر دے گا، خدا پھر سے آپ کو بحالی کی طرف لے جائے گا، اور آپ کے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں آنے دے گا۔ دیکھیے ذرا سب کچھ چلا گیا، لیکن اس کے بعد ہوا کیا؟ لکھا ہے آخری چیپٹر کو پڑھیے ذرا، 42واں چیپٹر ہے اس کا آخری،
ہاں جی 42واں چیپٹر 42 اور اس کی ہم آیت پڑھیں گے 12. لکھا ہے یوں خداوند نے ایوب کے آخری ایام میں ابتدا کی نسبت زیادہ برکت بخشی کہ جو کچھ پہلے تھا آخری ایام میں کہ جب کچھ سب کچھ یہ پیریڈ پورا ہو گیا جب یہ سب کچھ سہ لیا تو پھر خدا نے کیا کیا پہلے سے زیادہ برکت دے دی. غور سے سنیے کیا لکھا ہے اس کے پاس 14,000 بھیڑ بکریاں. پہلے کتنی بھیڑ بکریاں تھی 7,000 تو خدا نے کیا کر دیا ڈبل کر دیا 14,000 کر دی. اور پھر کیا لکھا ہے 6,000 اونٹ. کتنے اونٹ تھے پہلے 3 خدا نے کیا کر دیے 6,000 اونٹ کر دیے. اور لکھا ہے اور 1,000 جوڑی بیل. پہلے کتنے بیل تھے 500 پھر خدا نے کیا کر دیا 1,000. اور لکھا ہے اور 1,000 گدیاں ہو گئی. پہلے کتنی تھی 500 گدیاں پھر خدا نے کتنی کر دی 1,000 گدیاں. اور لکھا اس کے 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں بھی ہوئی. کتنی ہو گئی جی 7 بیٹے اور پھر 3 بیٹیاں. خدا نے پھر سے بیٹے خدا نے پھر سے بیٹیاں خدا نے پھر سے مال معاشی خدا نے پھر سے عزت خدا نے پھر سے وقار دے دیا. کیونکہ لکھا ہے چونکہ تو نے میرا نام پہچانا ہے اس لیے میں تجھے چھڑاؤں گا میں تجھے عزت بخشوں گا میں تجھے سرفراز کروں گا میں تجھے عمر کی درازی سے اسودہ کروں گا اور میں اپنی نجات تجھے دکھاؤں گا کیونکہ تو نے میرا نام پہچانا ہے. اگر تو میرا ہے تو میں تیرے دشمنوں کا دشمن اور تیرے دوستوں کا دوست. پھر آپ کا خدا لڑتا ہے وہ آپ کے دشمنوں کا دشمن اور آپ کے دوستوں کا دوست بن جائے. خدا نے پھر سے بحال کر دیا. ایماندار لوگ ایسے ہی ہیں. خدا پھر سے ان کو کھڑا کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اپنے گھروں میں ہر روز پریئر کیجیے اپنے کراچی چرچ لایا کرو تاکہ باڑ جو ہے وہ لگی رہے. باڑ لگی رہے گی ہم محفوظ رہیں گے. خداوند آپ کو بھی محفوظ رکھے گا اور آپ کے مال معاشی اور آپ کی ہر ایک چیز پر خداوند برکت دے گا. آپ کے ہاتھوں کی کمائی پر برکت آئے گی. خدا کی حضوری میں بونا شروع کرے دینا شروع کرے کرنا شروع کرے. ایمان سے کہہ رہا ہوں میں اپنی بات ایک دفعہ یہاں پہ بتا چکا ہوں دینے کے حوالے سے. میں 2002 میں شاید میٹنگ ہوئی تھی ڈاکٹر مینل ہی کی تھی. وہاں پہ ایک خادم آیا تھا جیمی انٹیریو انڈونیشیا سے تھا. اس نے اتنا زبردست کلام سنایا ہدیے کے حوالے سے دینے کے حوالے سے. تو ہم اکثر جب اب چرچ میں جاتے ہیں نا تو پتہ کیا کرتے ہیں ہم چلے بھائی منع کے پاپا 200 روپیہ تے تلا کے لیا ذرا دکان تو ہاں جی تو پھر وہ ہدیہ پانا ہے. میں بھی ایسے ہی کرتا تھا. اس میٹنگ میں نے بھی اپنے دل میں ٹھہرا کہ آج میں 50 ہر میٹنگ میں 50 روپے جو نا وہ دوں گا. 2002 کی بات ہے اور میرے پرس میں ہوگا میرا خیال 1300 روپیہ ہوگا 1200-1300 ہوگا. تو میں نے کہا کہ وہ کم سے کم جو 3-4 عبادت ہوتی تھی دن میں تو میں نے کہا ہر میٹنگ میں جو ہر عبادت میں 50 روپیہ دیا دوں گا. لیکن وہ ایسا ہوا کہ اس خادم نے ایسا کلام سنایا جو اس نے میری روح کو نکھار دیا جھنجھوڑ دیا. میں صحیح طور پر اس وقت خدا کی آواز کو نہیں سن پا رہا تھا. اس وقت بھی میری خدمت کے کوئی 7-8 سال ہو چکے تھے خدمت میں تھا. تو ہم نے تو یہی سیکھا تھا نا کہ چلو جو ہوتا ہے اپنے دل میں ہوتا ہے کہ وہ جا کر بیج دے دے. جو ہم نے ٹھہرایا ہوتا ہے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم نے اتنا بیج بونا ہے. تو اس خادم نے کہا کہ اگر آپ ٹھہرا کے ہیں نا 100 روپیہ تو آج آپ نے 100 نہیں ڈالنا. بھی جو خدا کہے گا نا آپ نے وہ ماننا. اگر خدا کہہ رہا ہے کہ 100 نہیں بھائی پورے 20 دینے ہیں تو 20 ہی دینے. بے شک آپ گھر سے 100 ٹھہرا کے ہے. لیکن اگر خدا کہہ رہا ہے کہ نہیں تو 100 ٹھہرا کے ہے اس وقت 1000 دے 1000 دے تو تو نے 1000 ہی دینے. اور میں نے کہا چلو ٹھیک ہے یہ تو بڑا ایزی ہو گیا. چلو 50 تو پیچھے ہی جاواں گے نا 10-20 تے خدا کہے گا نا جڑی انہیں پہلی گل کہی میں تو تے کھڑا ہوں. اب جب وہ کہہ رہا تھا کہتے آنکھیں بند کرو اور دعا کرو اور خدا کو پوچھو خدا آپ سے بات کرے گا. اب میرے دل میں بار بار پتہ کیا آ رہا تھا پرس ہی خالی کر. اور میرے لیے یہ بڑا مشکل تھا. میں تو زندگی سے کبھی پرس نہیں خالی ہونے نہ کیتا ہی. اب میں نے کیا کر رہا تھا میں نے شیطان کو جھڑک رہا تھا بدروحوں کو جھڑک رہا تھا نکل جاؤ یسوع کے نام میں بھاگ جاؤ یہاں سے. میں یہاں پہ میں کہہ رہا تھا خدا میں نے 1 ہفتہ یہاں پہ رہنا ہے میرے پاس پیسے نہیں ہوں گے میں کیا کروں گا. کوئی میرا دوست مل جائے گا کوئی میں چائے پانی کا پوچھ لوں تو کیا کروں گا. میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوگا. میں نے واپس بھی جانا ہے
लाहौर से वापस जाना, मैं क्या मांगता फिरूंगा, किसी को कहता फिरूंगा? और मैं ये सोच रहा था, मेरे ज़हन में सारा कुछ था कि मेरा दोस्त मिल गया, मैं क्या करूंगा, मेरे पास पैसे नहीं होंगे, मैं किसी के पास बैठूंगा नहीं, मैं घर कैसे जाऊंगा, ये सारा कुछ मेरे ज़हन में चल रहा था। उधर से मैं शैतान को झिड़क रहा था, उधर से वो टुकड़ी पास आ रही थी, उधर से मेरा दिल भी धड़क रहा था जोर जोर से, और मैं बदरूहों को बता रहा था भाग जो ये सुन। और जब मैं ये सब कुछ सोच रहा था, तो उस वक्त उस खुदा के खादम ने एक वर्ष बोली थी, वो तेरी अमदरफ्त में तेरी मदद करेगा और वो हर रोज तेरी फिक्र करता है। जब मैंने ये सुना, मेरे अंदर एक खुशी आ गई, मैंने माफी मांगी खुदा से। मैंने कहा खुदा, मैं जो तू कहेगा मैं वही करूंगा, जैसा तू कह रहा है मैं वैसा ही करूंगा। ये इब्लीस का कोई प्लान नहीं है खुदा, तेरा प्लान है और मैं तेरे प्लान के अंदर आता हूं। खुदा तू मुझे माफ कर दे, तू मेरी हर रोज फिक्र करता है। जब फिक्र तुझे है तो मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तू मेरी आमदरफ्त, मेरे आने जाने में तू मेरी रहनुमाई करेगा, मुझे फिर से प्रोवाइड करेगा। मैंने अपना वॉलेट खाली कर दिया और खुश बड़ा था। और दोपहर का खाना खा रहे थे, मैं अलग ही खा रहा था कि मेरे मुझे देखना रहे कुछ मेरे और एक फैमिली जो कि पहले भी कई बार मेरे घर में आई थी, उसी खाने से थी, खुदा उनको बरकत है। अगर वो सुन रहे हैं तो खुदा उनको बरकत है। वो दोनों बहन भाई मेरे पास आए, कहने लगे कि पार साहब आप यहाँ पे? मैंने कहा हाँ मैं आया हूँ। कहने लगे आप हमारे घर में आ जा, हमारे साथ जाएंगे। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा। अब मैं अवॉइड कर रहा था कि मैं नहीं जाऊंगा। और फिर आखिर जो था वो शॉर्ट यही है कि मैं उनके घर चला गया, उस रात वहां पे ठहरा। हमने खूब रात को दुआ की और खुदा ने उनके खानदान के अंदर बड़े बड़े काम किए, मुझसे हुए, शिफा हुई। और सुबह जब आने लगा तो उन्होंने कुछ बीज था वो बोया, हदिया बोया। और पता कितना था? मैंने 1300 दिया था और खुदा ने मुझे 2600 दिया। और उस वक्त से फिर मुझे पता चल गया ए बिजनेस ठीक है। ऐसा करते हैं तो खुदा बढ़ाता है फलता। कभी भी सोच के ये ना देखे खुदा मैं 100 देना तो मैंने 1000 ही देना, कभी सोच के ना देना। ये आप इसमें मार खाए। लेकिन मुझे उस राज का पता चल गया कि जब हम खुदा की हजूरी में बीज बोते हैं, अच्छी जमीन में बीज बोते हैं, तो खुदा हमारे वॉलेट खाली नहीं होने देता, खुदा हमारे खत्ते भरे रहने देता है। खुदा मेरे पास बहुत सारी ऐसी टेस्टिमनी है, बहुत सारी ऐसी गवाहियां। एक उनमें से गवाही मैं बता के वाइंड अप कर दूंगा, टाइम काफी हो चुका है। एक और मैं क्या टाइम हुआ है? 9:15। अच्छा ठीक है, एक और टेस्टिमनी मैं आपको बताऊंगा। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपका ईमान बढ़े। खुदा की हजूरी में बीज बोने से कभी आप कंगाल नहीं होंगे, कभी आप बेरोजगार नहीं होंगे, कभी आप ये ना सोचे कि मेरे पास खाने को कुछ नहीं होगा, पहनने को कुछ नहीं होगा। खुदा सब कुछ प्रोवाइड करेगा। मुझे खुदा ने 2000 मेरा ख्याल 7 या 9 में खुदावन मुझे सिंध एरिया में लेके गया। मैं बड़ा रोजे रखता, दुआ करता, घुटनों के बल होता और कहता खुदावन मुझे सिंध में लेकर जा। और सिंध में अगर एक रूह बच गई तो मैं समझूंगा पूरे सिंध को मैंने फतह कर। अब मैं चला गया, सिंध गया, पन्नू आकर वहां से खुदावन मुझे कराची ले गया, कराची से वापस आ गया। और गर्मी बड़ी थी और उस वक्त ना गंदम की कटाई होती थी, तो हम भी करते थे, मैं भी अपने भाइयों के साथ मिलकर गंदम की कटाई करता था। सच माने मैं आपको जो बताने वाला हूं इसमें कोई हेरफेर नहीं है, आप बरकत पाएंगे इसमें। अच्छा मैं ना ट्रेन में बैठा हूं, वापस आ रहा हूं तो गर्मी बड़ी लगन रही थी। गर्मी बड़ी लगे तो मैं देखा लोग जेडे गंदम की वाडी वूडी करने से, मैं क्या खुदावंद गर्मी बड़ी लगन नहीं तो मैं वाडी वूडी को नहीं करनी। रस्ते दे विच आउंदा कहना मैं कहा मैनू गर्मी बड़ी लगन रही है। तो मैं पता की क्या यकीन माने, मैं कहा खुदावंद वेख मैं ते ईमानदारी ना तेरे खेत च काम करके आया ते मेरे भड़ोले च दाने तो पा। ऐसा ही क्या मैं यकीन माने आपकी दुआएं सुनी जाती हैं जिस तरह मर्जी सादा अल्फाज से कहना। ऐसा जब बंदा बैठ के गल्ला करता है ऐसा नहीं करी जो खुदा सुन रहा होता है आपकी बात। अब मुझे नहीं पता था कि खुदा मेरे साथ ट्रेन में बैठ के मेरी बात सुन रहा है। मैं वापस आ गया, उन लोगों ने हदिया बीज दिया था, बोया था उन्होंने बीज, तो वापस आ गया। मैं घर वापस आया तो मेरे ने छोटे भाई ने कहा कि चलो भाई जी आगे जी अज की छुट्टी करो तो कल की छुट्टी करो तो परसों ने तुसा नहीं आना। मैं कहा परसों की भी छुट्टी है कि फिर आवागा, 2 छुट्टियां करांगा, रेस्ट रूस्ट करके फिर आवागा। और मेरे गर्मी तो बड़ी जान मेरी जान गर्मी बड़ी लगती है। तो खुदावंद मैं कहा तू ही कुछ करना है। खुदावंद सुन रहा होता है, आपकी दुआ सुन रहा होता है।
تو پنو آکر سے ان لوگوں نے مجھے فون کیا، کہنے لگا کہ پاش صاحب اپنے وہ آئی ڈی کارڈ کا نمبر ذرا سینڈ کر. میں نے کہا کیوں خیر ہے؟ کہنے لگے کہ ہم نے نا وہ بیج تھا، ہدیہ تھا، تو وہ ہم نے بھیجنا کیونکہ آپ آئے تھے تو اس وقت ہم نے جس طریقے سے ہمارے دل میں تھا ہم نے ویسی خدمت نہیں کی، کیونکہ اس وقت ہمیں سیلری نہیں ملی تھی، اب سیلری مل چکی ہے، تو ہمارے دل میں تھا کہ ہم یہ سب کچھ کریں. میں نے کہا کہ آپ وہاں پہ خدا کے خادم کے لیے کچھ کر دیں. اس نے کہا نہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ آئے تھے، ہمارے دل میں آپ کے لیے تھا، اس لیے آپ کو سینڈ کریں گے. میں نے وہ آئی ڈی کارڈ ان کو سینڈ کر دیا، تو انہوں نے 10,000 روپیہ ہدیہ بھیجا. میں گھر دے کہ میں واڈی نہیں کرتا، میں کہ میں نہیں کرنی، گرمی بڑی ہے. یاد رکھیں خداوند آپ کی فکر کرتا ہے. وہ ہر روز بولیے خداوند ہر روز میری فکر کرتا ہے. خداوند ہر روز میری ایمان سے بولیے خداوند ہر روز میری فکر کرتا ہے. وہ میرے مانگنے سے پہلے جانتا ہے کہ میں کن کن چیزوں کا محتاج ہوں. میرا خدا آج رات جب میں سو رہا ہوں گا، سو رہی ہوں گا، وہ مجھے مہیا کر دے، کیونکہ وہ اپنے محبوب کو نیند ہی میں مہیا کر دے، اور اس کے پلان میرے لیے زبردست ہے. آئیے اپنی آنکھوں کو بند کیجیے اور ایمان سے بولنا شروع کیجیے. اپنے گھر کے گرد باڑ لگائیے، اپنے پیسے کے گرد باڑ لگائیے، اپنی جاب کے گرد، اپنی سیلری کے گرد، اپنے مال معاشیوں کے گرد، اپنی کلیسیا کے گرد، اپنے چرچ کے گرد، اپنے آپ کے گرد. آئیے یسوع کے لہو کی باڑ لگانا شروع کریں. اگر یسوع کے لہو کی باڑ لگی ہوگی، اب ابلیس آئے گا، انٹر نہیں ہو سکے گا، کیونکہ خداوند چاروں طرف سے آپ کو گھیرے ہوئے ہو. اس کے فرشتے چاروں طرف خیر نظر ہو، اس کی حضوری اور اس کا مزہ اور اس کی قدرت آپ کو چھپائے رکھے گی. ہاللیلویا. او یہوہ پاک خدا یسوع مسیح ناصری کے نام کرتے ہیں تو خداوند اپنے بیٹے یسوع کے خون سے دھو ڈال، پاک کر دے. آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند اپنے لوگوں کو برکت دے، اپنے لوگوں پر اپنا ہاتھ بڑھا دے، اپنے لوگوں پر خداوند نہریں بھید کھول دے. آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند تو ہم سبوں کو فضل بخش کہ ہم تیری حضوری اور تیری قدرت اور تیرے لہو کے اندر چھپے رہیں، ہم تیرے مسا اور تیرے زور کے اندر بنے. خداوند ہمارے گھر کے گرد چاروں طرف خداوند تیری قدرت خداوند چاروں طرف چھا جائے. تیرے لہو آئے، تیرے لوگ برکت پر برکت پائے. تیرے بیٹے یسوع نام میں ہر جوا ٹوٹے، ہر بندھن ٹوٹے، تمام طرح کی رکاوٹیں، لعنتیں، پریشانیاں اور ابلیس کے منصوبے ختم ہوئی. یسوع مسیح ناصری کے نام سے تیرے لوگوں کے گھروں پر خداوند تیرے فرشتے چاروں طرف کا. آج جب یہ بیج بوئیں، ایمان سے بوئیں، تو خداوند تو ثابت کرنا کہ میں یہوہ خدا ہوں. میرے کہنے اور کرنے میں کوئی فرق نہیں ہے. آج تو اپنے لوگوں کے دلوں کو کھول دے اور ان کے دلوں میں بیج ڈال، اور وہ بیج جو خداوند اس وقت ان کے دلوں میں ڈالے ان کو فضل بخش کے وہ خداوند تیری حضوری میں بیج بو سکے، اور خداوند ان کی زندگیوں میں میریکل کر سکے، معجزے کر سکے، ان کو بتا سکے کہ میں خدا ہوں. آج کے ساری پرستش کے لیے، ساز اور بازوں کے لیے، تیرے خوبصورت کلام کے لیے تیری شکر گزاری. تو اپنا ہاتھ بڑھائے رکھنا اور اپنی بڑی قدرت کے وسیلہ سے چھونا، اور ابلیس کے سارے منصوبوں کو تیرے بیٹے یسوع نے ان میں سے کوئی غم زدہ، دکھ میں، بیماری میں، پریشانی میں، تیرے بیٹے یسوع کا خون چھڑکنا، اور یہ لوگ آزاد ہو، یہ برکت پر برکت پائے. تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو یسوع نام میں برکت دیتا ہوں. تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں پر خداوند تیری حضوری، مسا اور قدرت چھا جائے اور ان کے دل کی مرادیں پوری ہوں. اب وہ بھی خداوند جو بیج ٹھہرائے ان کو مہیا کرنا یسوع مسیح ناصری کے نام میں. جہاں جہاں بھی خداوند تو ان کے دلوں میں ڈالے وہ بیج وہاں پہ بڑھے اور پھلدار ہوتے چلے جائیں. تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو. یسوع مسیح ناصری کے نام میں یہ دعا مانگ کر پا لیتے ہیں. آمین. جس نے ہمیں سکھایا جو آسمان پہ ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پہ پوری ہوتی ہے زمین پہ بھی. ہماری روز کی روٹی آج ہمیں، جس طرح ہم نے اپنے قصورداروں کے قصور معاف کیے، تو بھی ہمارے قصور معاف کرنا. ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہیں. آمین. اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت، شراکت حضرت جماعت کے ساتھ اور بنی اسرائیل قوم کے ساتھ اب سے لے کر
हमेशा तक होती रहे। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू जी। कितने लोगों को आज के कलाम के वसीला से बरकत मिली है, कितने लोगों को सीखने को मिला कि हमने कुछ ना कुछ सीखा है, कोई अच्छी बात मिल ही गई है। जोरदार ताली बजाइए।